بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنا اور اصطلاحی معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کی مشروعیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الصوم باب الاعتکاف فی العشر الاواخر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب الاعتکاف فی العشر الاواخر۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے کٹ کر بس اللہ تعالی سے لو لگا کے اس کے در یعنی مسجد کے کسی کونا میں گوشہ میں پڑ جائے اور سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ روحانی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے پورے مہینے رمضان کے روزے تو تمام افراد امت پر فرض کیے گئے، اور اس سے آگے تعلق باللہ میں ترقی اور ملأ اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا۔ اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کے اپنے مالک و مولا کے آستانے پر اور گویا اسی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں پر روتا ہے اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ اعتکاف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے معتکف محفوظ رہتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں معتکف کو ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ فائدہ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ فائدہ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالی کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالی کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔